جی جی ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جی بہت میرے خیال سے ایک اچھی گفتگو اس پر ہونی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ بھی کریں گے۔ اگر معجزہ، عقلی بات بھی ہے کہ اگر معجزہ ہی ہونا ہے تو پھر آپ نے جیسے اشارہ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی معجزہ ہو سکتا تھا، اور آج بھی اگر امام نے معجزہ ہی کرنا ہے تو معجزہ کر کے پورے دنیا کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات واضح ہے کہ معجزے سے کچھ تبدیلی نہیں آنے والی، جی امام کی کرامات اپنی جگہ ہیں لیکن ہماری اپنی آمادگی ہے۔ اگر اس وہم سے آج کا جوان نکل آئے باہر، اور جی آج کا انسان اس وہم سے باہر آ جائے کہ نہیں معجزے سے کچھ نہیں ہونا، میری ہی آمادگی کرنی ہے، تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ آ لیکن سکتے ہیں۔ کیسے؟ جی کوئی راہ حل بتانا پسند کریں گے ہمیں ناظرین جی کی خدمت میں کہ جی کیسے اس وہم سے باہر نکلیں، حقیقت کو پہچانیں؟ جی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کی تائید میں کہ دنیا ہے دارالاختیار۔ معجزے کا مطلب ہے کہ دنیا کی فطرت کو چینج کرنا۔ اگر خدا چاہتا ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک کن کہنے کی بے ضرورت تھی، شک بے شک۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اتنے انبیاء کو بھیجنا، ائمہ کو بھیجنا اور اتنی تکلیفیں سہنا اور یہ سارے مسائل۔ لیکن دنیا کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں ہم مختار ہیں۔ ہم نے اگر جنت لینی ہے تو خود، ہم نے امام زمان کا ظہور بھی لینا ہے تو خود لینا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، ہر جوان کے اپنے اختیار میں۔ امام کا ظہور اسی وقت ہوگا جب ہر جوان اپنے چھوٹی سی مملکت جو اس کے جسم و روح کی ہے اس پر ظہور کو شروع کرے گا، اس پر امام کی منشا کو حاکم کرے گا۔ پہلے اپنے آپ پر مولا کا ظہور جو ہے، پھر ایسا ظہور عقائی سے پھیلنا ہے۔ ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے عقائی سے آتا ہے، پھر وہ دہائیاں آتی ہیں، دہائیاں پھر سینکڑوں میں بدلتی ہیں، سینکڑے ہزاروں میں، ہزارے لاکھوں میں۔ آپ دنیا کے کسی بھی انقلاب کا مطالعہ کریں، وہ ایک شخص سے شروع ہوا تھا۔ حتیٰ ہمارے پیغمبر اسلام پہلے زمانے میں ایک ہی تھے، تبلیغ کرتے تھے، ایسا ایسا ایک کے کر کے ان کے ساتھ ملے۔ حتیٰ کوئی بھی انقلاب، آپ فرانس کا انقلاب کی بات کر لیں، آپ ایران کے انقلاب کی بات کر لیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی تبدیلی، چاہے وہ اچھی یا بری، فردی طور پر شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے۔ ایک فرد دوسرے کو تیار کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو تیار کرتا ہے۔ انقلاب دنیا میں ایسے ہی آتا ہے، امام زمان کا بھی ایسے آنا ہے۔ ظہور ایک شخص سے شروع ہوگا، ایک شخص سے، اور اس شخص نے ایک دوسرے کو تیار کرنا ہے، دوسرے نے تیسرے کو تیار کرنا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی میں 10-12 کو تیار کرنا ہے، ان 10-12 نے نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ 10-12 نے سینکڑوں کو تیار کر کے چلے جانا ہے، سینکڑوں نے ہزاروں تیار کر کے، اور ہر ملت میں یہ کام ہوگا، ہو بھی رہا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن سست رفتاری سے ہو رہا ہے۔ شاید بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ابھی نہیں ہو اس کی رفتار بڑھانے رہا۔ کا کیا رفتار، آپ کی ہاں، نظر میں کیا حل ہے؟ رفتار وہی معرفت کی بات ہے۔ میں عرض خدمت یہ ہے کہ کسی نے آ کے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو اللہ ایک ہی رات میں سارے کام ٹھیک کر دے گا، جیسے ابھی بھی ہمارے اکثر لوگ اسی کا انتظار کریں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر قرار یہ تھا کہ اللہ نے سارے کام کرنے ہوتے تو سرور کائنات کے لیے کرتا، اپنے حبیب کے لیے کرتا، اور ان کے دان زخمی نہ ہوتے اور ان کے ناصر ان کے سامنے اپنی جان نہ دیتے میدان جنگ میں۔ امام صادق فرما۔ امام صادق نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں قائم کے ناصر سواری کی حالت میں ہیں اور ظالموں سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے جسموں سے خون پسینے کی طرح بہہ رہا ہے، اور ان کے لبوں پر جو ہے وہ تسبیح پروردگار ہے۔ مولا کے جو ناصر ہیں ان کی صفات آیا ہم نے پڑھی ہیں؟ آیا ہم نے سوچا ہے کہ امام کو کس قسم کے ناصروں کی ضرورت ہے؟ ابھی وہ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، مثلا امام کے جو ناصر ہیں وہ حامدل ہیں۔ ایک صفت میں بتا دیتا ہوں، منتظرین کے اندر بھی کہتے ہیں سب سے پہلا وظیفہ حمدلی ہے۔ میں یہ جو کہتا ہوں کہ ابھی تک انتظار شروع نہیں ہوا، میں ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی علاقے میں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آیا ہم شیعہ اپنے خاندانوں میں اور اپنی سوسائٹی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم دلی پیدا ہو، ہمارے اپنے جسموں سے، دلوں سے بغض و کینہ نکل چکا ہو؟ اگر بغض و کینہ ہے تو وہ دشمنان اہل بیت کا ہے۔ حمدلی آپ کس طرف اشارہ فرما رہے ہم ہیں؟ دلی جو ہے، ہم دلی کا مطلب جو ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپس میں، تمام اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں فقط محبت رکھیں، ایک دوسرے سے ایثار، فداکاری، ایک دوسرے کا کینہ نہ رکھیں۔
किसी किस्म का इख्तलाफ ना रखें। तवल्ला और तबर्रा जिस पे आम तौर पर गुफ्तगू नहीं होती और उसको अगर बयान किया जाता है तो वो लानत और चंद एक गालियों के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। तवल्ला यही था, हमदिली पैदा हो। तबर्रा भी यही था, हमदिली पैदा हो। हमारे माशरे में आप इतना माशाल्लाह आपने भी इस मौजू पे काम किया होगा, मुझे बताएं तवल्ला और तबर्रा पर कभी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है हमारे मेंबर से? हमारे लोगों को पता है असल में तवल्ला तबर्रा क्या है? तवल्ला तबर्रा था जिसने हमदिली पैदा करनी थी। फुरुए दीन में हमारे लोग जो हैं वो जब गिनते हैं ना फुरुए दीन, कहते हैं जी नमाज पढ़ते हैं सारे, रोज़ा अक्सर रखते हैं, खुम्स के भी पाबंद हैं मोमिनीन, जहाद शौक़ है लड़ने का, लड़ने मरने का शौक़ है सबको, शहादतों के जज्बे हैं, ठीक है, हज उम्रा ज़ियारत, ये 5-6 चीज़ें पहली तो हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो कौन सी है? अमर बिल मारूफ नहीं है, बिदतें हो रही हैं कोई रोकने वाला नहीं है, इनहराफात हो रहे हैं कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि उसकी तोजी होती है। मैं इसकी एक सादा से मिसाल देता हूँ। आज मौसीकी हमारी दीनी महाफिल में घुस चुकी है, हमारे इमाम बारगाह मसाजिद के प्रोग्रामों में बेपना इस्तेमाल हो रहा है। जिस मुल्क में बैठा हूँ यहीं से काम शुरू हुआ है, बहुत सारे इनहराफात ईरान से शुरू हुए हैं। अजीज़ान, मैं वाज़े करना चाहता हूँ, हमारे लिए हमारे आइम्मा, हमारे मासूमीन, हमारा दीन हुज्जत है, कोई कौम हुज्जत नहीं है। ईरान के अंदर भी बहुत सारे काम ठीक नहीं हो रहे, तो हम ईरानी कौम को अपने लिए उसवा करार नहीं देंगे, अपने आइम्मा के फरामीन को देंगे। यहाँ भी उलमा लड़ रहे हैं, बाज़ दफ़ा मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मैं बाज़ लोगों को जब ये बात मौसीकी की करता हूँ वो मुझे फ़ौरन ईरान का हवाला देते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ईरान हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, हम इनकी खातिर जान देंगे, लेकिन ये हुज्जत नहीं, हमारे लिए हुज्जत नहीं, लेकिन ये हुज्जत नहीं, इनका कोई काम हमारे लिए दीन नहीं है। अगर कोई मर्जा या कोई आलिम भी हो जो इमाम की बात के मुखालिफ बात कर रहा है, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। जब तक वो हुज्जत है जब तक वो इमाम की रिवायत के मुताबिक बात कर रहा है, कुरान और हदीस के जी जी। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मौसीकी हमारी दीनी महाफिल में आ रही है, दीनी मज़ामीन हत्ता हमारे आइम्मा की मद व सना, वो जो इस आलूदगी से मना करते रहे, हमेशा मौसीकी के ख़िलाफ़ रिवायात हैं, हम उनका ज़िक्र, कोई मना करने वाला नहीं बल्कि इसको तोजी करने वाले हैं। अभी मीडिया पर लोग बैठे हैं, वो कहते हैं जी एक मौसीकी हलाल होती है एक हराम होती है, ये हलाल है, ठीक है। आज से 50 साल पहले सारे उलमा, कोई दीनदार तबका इसे हलाल नहीं समझ, अब क्या हो गया है, ठीक है। बहुत सारी बिदतें, बहुत सारे इनहराफात हमारे माशरों में रवाज पा रहे हैं, लोग साथ मिल रहे हैं उनके, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अमर बिल मारूफ नहीं हो रहा, अमर बिल मारूफ नहीं हो रहा अजीज़ान, यही वजह है ताख़ीर की। एक छोटे से फितने से हम नहीं लड़ सकते। कैसे हम दावा करते हैं कि इमाम ज़माना आए हम बड़े बड़े फितनों से लड़ेंगे, जब मैं अपने घर में एक छोटी सी इस्लाह का पहलू पैदा नहीं कर सकता, मैं दुनिया में बड़ी इस्लाह का जो है वो दावेदार कैसे बन सकता हूँ? मैं अपने नफ्स से नहीं लड़ सकता, तो मैं जालिमों से कैसे लड़ूंगा? यही वो मार्फत है जिसकी तरफ ये मार्फत है, ये मार्फत है, ये गलतफहमी है हमारी, ये गलतफहमी है। तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि का ज़हूर ख़ुद मेरे अपने वजूद से शुरू होना है। मैंने अकाई बनना है, मुझे बाकी दुनिया का कोई पता नहीं और ना पता रखना चाहिए। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मैं मुंतज़र बन चुका हूँ या नहीं। अगर नहीं बना तो बनने की कोशिश करूँ यहाँ तक कि बन जाऊँ। अब कैसे बनूँ? आपके महल्ले में कोई भी आलिम दीन है, उनसे कहें आगा मुझे वज़ाइफ़ मुंतज़रीन बताएं, वज़ाइफ़ मुंतज़रीन पे कोई बुक दे दें, नहीं तो मोबाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास है, उस पर इतने आलिम ऑनलाइन, और इसी चीज़ को आप लिखें वज़ाइफ़ मुंतज़रीन, आपको हर ज़बान पे लिखा हुआ मैटर मिल जाएगा। हत्ता यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी हमारे अपने शिया उलमा की जो मुंतज़रीन के वज़ाइफ़ बयान करते हैं, उसको लिख लें, कॉपी पर नोट कर लें, अपने मोबाइल पे लिख लें, एक एक करके एक एक सिफत को अपने अंदर, चाहे कई महीने लग जाएं, कई साल लग जाएं। ये है मार्फत। मार्फत चंद लफ्ज़ों को याद करना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मार्फत क्या, इमाम का नाम याद करना, इमाम के अलकाब याद करना, इमाम का हस्ब व नसब, वो तो दुश्मनों को भी याद है, वो बल्कि हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए वो तैयारी किए हुए हैं मौला को रोकने की। तो मार्फत ये है कि इमाम की हमराही, इमाम की मंशा के मुताबिक। मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों मौला अली को मीसम तम्मार से इतनी मोहब्बत थी? सारे कामों से फारुग होकर उसकी दुकान पे क्यों जाते थे?
میسم کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ مولا علی کیوں کمیل کا انتظار کیا کرتے تھے؟ ایک رات بھی کمیل کو نہ دیکھیں مولا علی کی رات ہوتی نہیں تھی۔ گھر سے نکل کے اتنی دیر تک ٹہلتے رہتے تھے جب تک کمیل نہ آئے۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیوں مولا کو مالک سے اتنی محبت تھی کہ مالک کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مولا نے فرمایا اب کوئی عرب کی خاتون مالک جیسا پیدا نہیں کر سکتی، اور اب دنیا قیامت تک مالک جیسا نہیں دیکھے گی، اور میں تم میں مالک جیسا نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر مالک کے فضائل امیر المومنین نے پڑھنے شروع کر دی۔ آخر مالک کون تھا؟ ایک معمولی ماں باپ کا بیٹا تھا، وہ کوئی امام زادہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی سید بھی نہیں تھا جو ہم نے بڑے بڑے نسب بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے، وہ ان میں سے کوئی نسب نہیں رکھتا تھا۔ ہاں اس میں ایک خوبی تھی، اس نے اپنے آپ کو ویسے ہی سنوارا تھا جیسا علی چاہتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں غرق تھا، وہ اپنے اوپر علوی تشیع کو اس نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا تھا، وہ امام کا اچھا مقتدی تھا۔ میسم ہو، کمیل ہو، مالک ہو، یہ سب بامعرفت اصحاب تھے۔ چونکہ ان کو معرفت تھی مولا علی کی، اور ان کو پتہ تھا مولا علی کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور امام ان سے کام لے رہے تھے۔ آج اگر میرے دل میں مہدی کی معرفت ہو صلوات اللہ علیہ، مولا خود ہی مجھ سے کام لینا شروع کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ کام لیں گے مجھ سے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے کام لے بھی رہے ہوں ہم سے، جیسے ابھی آپ سے کام لے تو بہت سارے کام آپ ناظرین سے بھی لے رہے ہوں گے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب ولایت کے تقاضے ہیں۔ جی جی، تو خلاصہ یہ ہے، حتیٰ کہ میں نے چند دن پہلے ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنا خواب سنا رہے تھے، میں وہ ناظرین کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، عالم دین ہیں، کہہ رہے تھے کہ مولا نے خواب میں مجھے کہا ہے کہ بے شک گناہ بھی کر رہے ہو لیکن میرے ظہور کے لیے کام چھوڑو نہ، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، وہ گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرو میرے ظہور کے لیے کام کرو، میری معرفت کے پیغام کو نشر کرو، بالاخر خود بھی بامعرفت بنو اور معرفت کو آگے پھیلاؤ۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ ایک آدمی یہ نہ سوچے میں تو گناہ گار ہوں، میں مولا کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے، سینکڑوں گروپس ہیں، آپ ہر روز مولا کا ایک فرمان نقل کرنا شروع کر دیں۔ یہ نشر فرامین امام زمان ہو سکتا ہے میری بھی کایا پلٹ دے اور ہزاروں لوگوں کی کایا پلٹ دے۔ یہی خود سبب بن جائے گناہوں سے بچنے کا، یہی سبب بن جائے روحانی طور پر میرے قوی ہونے کا، اور شیطان کے مد مقابل، اپنی نفسانی خواہشات کے مد مقابل میں کھڑا ہو جاؤں، ثابت قدمی پیدا کروں۔